پروگرام نمبر 56۔ السلام علیکم۔ ہم خدا پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کے راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سیکھا تھا کہ یسایہ نبی نے آنے والے مسیح کی بابت بہت ساری نبوتیں کی۔ خدا نے مسیح کی آمد سے 700 سال پہلے یسایہ نبی کے دل میں ڈالا کہ آنے والا نجات دہندہ کنواری سے پیدا ہوگا، وہ زندگی بھر بے عیب رہے گا اور ایسے معجزے کرے گا جو کوئی دوسرا نبی نہیں کر پایا۔ یسایہ نے یہ نبوت بھی کی تھی کہ دنیا کے گناہوں کے بدلے وہ اپنا خون یوں بہائے گا جیسے ذبح ہونے والا برا، اور اس کی قربانی ایک ہی بار کامل قربانی کے طور پر قبول کی جائے گی۔ وہ موت پر فتح پائے گا اور قبر سے زندہ ہوگا اور اپنے ایمان لانے والوں کو ہمیشہ کی زندگی بخشے گا۔ آج ہم نے ایک اور بڑے نبی حضرت یرمیہ کی بابت سیکھنا ہے۔ یرمیہ نبی حضرت یسایہ کے 100 سال بعد آیا۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیلی قوم میں اب اتفاق اور اتحاد نہ رہا تھا۔ یہ قوم دو دھڑوں میں بٹ گئی تھی، یعنی ایک یہودا اور دوسرا اسرائیل۔ یرمیہ کے زمانے میں اسرائیل کی سلطنت جو شمال میں واقع تھی تباہ ہو چکی تھی۔ خدا نے اسرائیل کو دشمنوں کے ہاتھوں میں کر دیا، کیونکہ وہ نہ تو نبیوں کی نبوت کو مانتے تھے اور نہ ہی اپنے گناہوں سے باز آتے اور توبہ کرتے تھے۔ اس طرح یہودیوں کی قوم صرف یہودا میں رہ گئی جو جنوبی سلطنت تھی، اور اس کا دارالسلطنت یروشلم تھا، جہاں ہیکل سلیمانی موجود تھی جسے سلیمان بادشاہ نے بنایا تھا۔ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ یہودا کا قبیلہ وہ قبیلہ تھا جس سے مسیح موعود نے پیدا ہونا تھا۔ یرمیہ یہودی تھا اور وہ ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا جو یروشلم سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یرمیہ کا باپ کاہن کے طور پر یروشلم کی ہیکل میں خدمت سر انجام دیتا تھا۔ اس زمانے میں یروشلم کے یہودی بھی بڑے مذہب پرست تھے اور اپنے آباء و اجداد کی روایتوں کے سخت پیروکار تھے، مگر خدا کے کلام کو فوقیت نہ دیتے تھے۔ تاہم یرمیہ وہ شخص تھا جو خدا کے کلام کو ہر شے پر ترجیح دیتا اور عمل میں لاتا تھا۔ وہ اس دن کے انتظار میں تھا جس دن خدا نے مسیح کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اب سنیں کہ خدا نے یرمیہ نبی کو نبی ہونے کے لیے کیسے بلایا۔ یرمیہ نے اپنے صحیفے کے ایک باب میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر، سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ اس طرح خدا نے یرمیہ نبی کو بلا کر نبی بنایا۔ اس نے اسے اپنی یہودی قوم پر مقرر کیا تاکہ وہ ان کو بتا دے کہ اگر وہ اپنے گناہوں پر پشیمان نہ ہوئے اور خداوند کی طرف رجوع لا کر اس کے کلام کا یقین نہ کیا تو خداوند ان کو ضرور سزا دے گا۔ تاہم یرمیہ نبی کوئی خوش آدمی نہ تھا۔ اس طرح یرمیہ نبی
پورے 24 برس تک یروشلم اور یہودیہ کے سارے علاقوں میں منادی کرتا رہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تم لوگوں کو خبردار کر دوں، اگر تم اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ نہ کرو گے اور خدا کے کلام کو نہ مانو گے تو خدا بابل کی فوج تم پر چڑھا لائے گا، جو یروشلم میں داخل ہو کر شہر کو اور ہیکل کو دونوں کو تباہ و برباد کر ڈالے گی، اور وہ تمہیں جنگی قیدی بنا کر دور دراز کے ملک میں لے جائیں گے۔ اس پیغام کی منادی یرمیہ نے یہودا کے باسی یہودیوں میں کر دی۔ اب آئیں یرمیہ نبی کے اس پیغام کی چند اہم باتیں سنیں جو اس نے اپنے یہودی بھائیوں کو خبردار کرنے کے لیے کہی تھیں۔ یرمیہ نبی کے صحیفے کے 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ دے، اے یہودا کے سب لوگوں جو خدا کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسایہ میں پورا انصاف کرو، اگر پردیسی اور یتیم بیوہ پر ظلم نہ کرو، اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو، تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا۔ دیکھو، تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو۔ کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زناکاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے، اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے پیروی کرو گے، اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی، تاکہ یہ نفرتی کام کرو۔ اس طرح یرمیہ نے یہودیوں کو جو خدا کو جاننے اور پہچاننے کا بہانہ بنائے بیٹھے تھے مگر خدا کے کلام کا انکار اپنے اعمال سے کرتے تھے، خبردار کیا۔ 11ویں باب میں یرمیہ نے مزید کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کے حال کے موافق اور اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دوں۔ اس طرح یرمیہ نے یہودا کے باشندوں کو تنبیہ کی اور مطلع کیا، اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرو گے اور خداوند کی طرف نہ پھرو گے تو تمہارے دشمن بابل کے باسی یروشلم اور ہیکل کو برباد کر دیں گے اور تم ان کے غلام بنو گے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے خیال میں کیا اہل یہودا اگر یرمیہ کی معرفت آئے ہوئے خدا کے کلام کو مانتے اور اس پر عمل کرتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اہل یہودا نے یرمیہ کی بابت آئے ہوئے خداوند کے کلام کو مانا اور اس پر عمل کیا؟ بہت سارے لوگوں نے اس تنبیہ کو نہ مانا، یہاں تک کہ کاہنوں نے بھی اس کلام کا یقین نہ کیا۔ دراصل جب کاہنوں نے یہ منادی سنی تو انہوں نے یرمیہ کو پکڑا، کوڑے لگائے اور دن بھر کے لیے اس کے پاؤں کو زنجیروں سے باندھے رکھا۔ کاہنوں نے تسلیم نہ کیا کہ خدا ان کے دشمنوں کو ان پر چڑھا لائے گا، اور بابل کے لوگ یروشلم میں گھس کر شہر یروشلم کو اور ہیکل کو جو سلیمان بادشاہ نے بنائی تھی گرا دیں گے۔ ان کے خیال میں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ یرمیہ نبی کی اس نبوت کو جو یروشلم کی تباہی کی بابت کی گئی اور کتاب میں لکھی گئی تھی
سن کر غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ خداوند کے بندے یرمیہ نبی کی معرفت آنے والے اس کلام کو نہ صرف کاہنوں نے رد کیا بلکہ یہودا کے بادشاہ نے بھی اسے قبول نہ کیا۔ دراصل یہودا کے بادشاہ نے جب وہ کتاب جو یرمیہ نبی نے یروشلم کی تباہی کی بابت لکھی تھی پڑھی تو اس نے چاقو سے اس کتاب کو ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا اور آگ میں پھینک دیا تاکہ اس کتاب کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یہودا کے بادشاہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ نہ تو وہ اپنے کیے پر پچھتایا اور نہ ہی خدا کے کلام کو مانا۔ ہاں، بادشاہ نے یرمیہ نبی کی کتاب جلا ڈالی، مگر وہ خدا کے فیصلے کو نہ بدل سکتا تھا۔ تب خدا نے یرمیہ نبی کو ہدایت کی کہ وہ دوبارہ ان باتوں کو ایک دوسری کتاب میں لکھ دے۔ جب آپ یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہودا کے بادشاہوں نے، کاہنوں نے اور لوگوں نے یرمیہ نبی کو کیسے کیسے دکھ دیے اور زیادہ تر اسے بندی خانہ میں بند کیے رکھا۔ انہوں نے یرمیہ کو ایک دفعہ گہری دلدل بھرے گہرے گڑھے میں پھینک دیا، لیکن خداوند نے اس کی جان بچانے کے لیے ایک افریقی کو بھیجا اور اس افریقی نے یرمیہ کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ اگرچہ یہودیوں نے یرمیہ کے کلام پر کان نہیں دھرا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کسی نبی کی نہیں سنتے تھے۔ وہ ان آدمیوں کی باتیں سنتے تھے جنہوں نے خود کو خدا کا نبی بنا رکھا تھا، اور وہ جھوٹے نبی تھے۔ خدا کا کلام ہمیں بہت سے ایسے آدمیوں کی بابت بتاتا ہے جنہوں نے خود کو خدا کے نبی کہا، حالانکہ حقیقت میں وہ ریاکار، فریبی اور دغا باز تھے، کیونکہ ان کی باتیں خدا کی باتیں نہ تھیں۔ اس وجہ سے جب یرمیہ نبی نے یروشلم کی بربادی کی منادی کی تو جھوٹے نبی یہودیوں کو کہنے لگے، نہیں نہیں، یرمیہ جس بربادی کی نبوت کر رہا ہے وہ بربادی ہرگز نہیں آ سکتی۔ بابلی لوگ یروشلم کو تباہ نہیں کر سکتے، خداوند کی ہیکل کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ تم بربادی کا منہ نہیں دیکھو گے بلکہ بالکل امن و امان میں رہو گے اور فقط امن اور شانتی ہوگی۔ لیکن یرمیہ نے یہ کہہ کر سب یہودیوں میں منادی کی، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں۔ وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں، نہ کہ خدا کے منہ کی باتیں۔ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرتے ہیں، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی۔ لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ اس طرح یرمیہ نبی نے یہودیوں کو خبردار کیا کہ باطل نبوت کی باتوں سے دور رہیں۔ بدقسمتی سے بہت سارے یہودیوں نے یرمیہ نبی کی نبوت کی باتوں کو نہ مانا بلکہ جھوٹے نبیوں کی باتوں کا یقین کیا۔ آخرکار جب وقت بہت گزر گیا تو بادشاہ کو، کاہنوں کو، لوگوں کو اور جھوٹے نبیوں کو پتہ چل گیا کہ خدا کے سچے کلام کی منادی کس نے کی۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ یروشلم کی تباہی کی بابت یرمیہ نبی کی ہوئی نبوت حرف بحرف پوری ہوئی۔ خدا کا کلام ہمیشہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ ذرا سنیے، اور اس کی سلطنت کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکت نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل ہیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل حصار بنائے اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ کیا، اور چوتھے مہینے کے 9ویں دن سے کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رخنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا، اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات
بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بیابان کی راہ لی، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یرو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر ان کے پاس سے پراگندہ ہو گیا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر رملہ میں شاہ بابل کے پاس حمات کے علاقہ میں لے گئے، اور اس نے صدقیہ پر فتویٰ دیا، اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور یہودا کے سب امراء کو رملہ میں قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں، اور شاہ بابل اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا، اور اس کے مرنے کے دن تک اسے قید خانہ میں رکھا۔ اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر، یعنی ہر ایک بڑا گھر، آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا، یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں اور محتاجوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے، اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوزردان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوداروں کے سردار نبوزردان نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی باڑی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقہ کے رملہ میں ان کو قتل کیا۔ سو یہودا اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا۔ ہم نے دیکھا خدا نے اپنے بندے یرمیہ کی زبان سے جو کلام سنایا تھا وہ حرف بحرف پورا ہوا۔ اب تمام یہودی جان چکے تھے کہ یرمیہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہی سچا کلام تھا، تاہم اب اس علم کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ اب انہیں بابلی فوج کے سپاہی گرفتار کر چکے تھے۔ ہم آج کے سبق کا نتیجہ کیا نکالیں؟ شاید ہم اسے اس خیال کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں کہ انصاف کے روز نسل آدم کا ہر فرد جان لے گا کہ مسیح کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ تم سچ اور جھوٹ دونوں میں سے امتیاز کر سکو، کیونکہ عدالت کے روز اسے جاننے کا ذرا بھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ زمین پر اپنی زندگی میں اس سچ کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ عدالت کے روز اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ تمہاری کوئی توبہ کام نہ آئے گی، کیونکہ آپ اپنے گناہوں میں ہلاک ہوئے۔ اسی سبب سے خدا کا کلام فرماتا ہے، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔